بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید میں 3 مقامات بالکل ایک جیسے الفاظ، یہ بار بار یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی؟ اگر اس کی آپ مزید تفسیر اور وضاحت دیکھیں تو پہلے یہ غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں سورہ صف نازل ہوئی ہے، اس میں یہ آیت آئی، پھر 3 سال گزرے 6 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی، پھر اس میں یہ آیت آئی، پھر 3 سال گزرے 9 ہجری میں غزوہ تبوک، اس کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی اور اس میں پھر یہ آیت آئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کیا کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے، مقصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج امت اس تصور دین کو اور اس مقصد کو فراموش کر چکی۔ حضور کی آمد کا جشن تو مناتے ہیں ہم، لیکن کبھی آپ نے اس پر علماء کو اور اپنے قائدین کو اور لوگوں کو گفتگو کرتے کم سنا ہوگا کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ اللہ کی ذات ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچا دین، نظام، زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر بھیجا۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ دنیا میں جتنے بھی کل دین کا معنی بھی سمجھے، جہاں پہ دین کا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، نظام، قانون، تو دنیا میں جتنے قانون، جتنے نظام، جتنے زندگی گزارنے کے طریقے، جتنے رسم و رواج ہے، ان سب پر اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو غالب کر دے۔ یہ ہے مقصد بعثت رسول۔ یہ 3 ہجری میں کیوں نازل ہوئی؟ بدر میں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، حوصلے بلند ہو گئے، لیکن غزوہ احد میں ایک غلطی کی وجہ سے نقصان ہوا، بظاہر شکست ہوئی، لوگ مایوس ہو گئے کہ ہمیں تو کہا جا رہا تھا کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، تو کدھر کی وہ ساری بشارتیں؟ یہ مایوسی منافقین نے بھی پیدا کی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر کے لوگوں کو یکسو کر دیا۔ اور صحابہ کا یہ کمال ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی تو پھر وہ یکسو ہو جاتے، کہ کیسے علادہ دین نے غالب ہو کر رہنا۔ پھر لوگ اپنے کام میں تیزی کے ساتھ مصروف ہو گئے اس جدوجہد۔ 6 ہجری میں کیا ہوا؟ حضور کو خواب آیا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، حالانکہ ان سے دشمنی تھی مکہ والوں سے، قتلوں کا آپس میں دشمنی تھی، وہاں پہ جانا بڑا مشکل تھا، لیکن حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے میں عمرہ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو 1400 صحابہ ساتھ تیار ہو گیا، انہوں نے رکاوٹ ڈال دی، پھر وہ مذاکرات ہوئے، پھر ایک صلح ہوئی، معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں ایسی شرائط تھی، آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ مسلمان بڑے بددل ہو، اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ اس میں کیا تھا کہ اس دفعہ آپ واپس چلے جائیں، عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آ کے کر لیں، آپس میں 10 سال جنگ نہیں کرنی،
اگر کوئی مکے سے بندہ مسلمان ہو کے مدینے میں جاتا ہے تو وہ واپس کرے، لیکن اگر مدینے سے کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ اپنے دین میں واپس آ جاتا ہے، وہ مکے آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یعنی یہ ایسی شرائط تھی کہ ہر بندہ کہتا تھا کہ یہ تو بڑی ناانصافی پر مبنی شرائط ہے، یہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے لوگ مایوس تھے۔ حضرت عمر جیسا شخص وہ بڑا جذباتی ہو گئے، حضور کے پاس آئے کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، کہ یہ دین سچا دین نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کیوں معاہدہ کر رہے ہیں، کیوں ایسی شرائط مان رہے ہیں؟ لیکن حضور نے فرمایا اس میں یہ ہمارا فائدہ ہے، یہ بہتری ہے، اس میں حکمت ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا، اتنی مایوسی جماعت میں تھی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارا معاہدہ ہو گیا، آپ لوگ اپنے حجامتیں کرائیں، احرام کھول دیں، ہم یہاں سے واپس جائیں گے، اگلے سال آ کے عمرہ کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ خواب کدھر گیا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے سورۃ فتح نازل کی پھر کہ تم جیت گئے ہو، تمہاری فتح ہے، کامیابی ہے۔ پھر لوگ یکسو ہو گئے۔ اس میں پھر یہ آتا ہے کہ غلبہ دین تو مقصد بعثت رسول ہے، لوگ خوش ہو گئے۔ پھر لوگوں کو اس کی حکمت بھی سمجھ نہیں آنے شروع ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے دیکھو کتنی بصیرت سے کام لیا کہ بہت سارے دشمن تھے عرب میں، ایک دشمن کے ساتھ وقتی صلح کر لی، اور پھر حدیبیہ سے واپس آتے ہی خیبر پر حملہ کر، یہودی اکیلے رہ گئے، دشمنوں کو تقسیم کیا، اس طرح خیبر فتح کر لیا، کئی اور علاقے فتح کر لیا۔ جو مسلمانوں کو چیز چبھتی تھی کہ مکے میں اگر لوگ مسلمانوں کے مدینے آئیں گے تو ہم واپس کریں گے، اور ابو جندل اس وقت آ بھی کیا لوہان تھا، لیکن حضور نے واپس کیا۔ پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ اگر ہمارا بندہ مکے میں ہوگا کوئی، بے شک اسے کچھ مشکلات اور تکالیف ہوں گی، لیکن ہمیں بالآخر سپورٹ ملے گی، کل وہ وہیں رہے، وہاں کام کرے۔ اور اگر مدینے میں کوئی مرتد ہو جاتا ہے، وہ واپس مکے میں بھاگ جاتا ہے، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ گندا انڈا تو باہر پھینکتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے۔ تو اس طرح اس کی ساری سمجھ بھی لوگوں کو آنی شروع ہو گئی، اور اللہ نے پھر وہ مقصد بعثت رسول یاد کرایا، سورہ فتح نازل کرتا۔ غزوہ تبوک میں پھر جماعت میں مایوسی آئی، جو پہلے تو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، اب روم کی سلطنت، کیسر روم کی فوج آ رہی ہے، وہ بارڈر پر جمع ہو رہی ہے، کوئی نہیں بچے گا، وہ بڑی طاقتور فوج ہے، بڑی اسٹیٹ سے مقابلہ ہے۔ منافقین نے یہ پراپوگنڈا کیا، تو اللہ نے سورہ توبہ نازل کر کے پھر یہ بات لوگوں کو سمجھائی۔ یہی بات آج جماعت اسلامی کرتی ہے، غلبہ دین کی بات۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صرف مدینے میں آ کر نہیں کی، مکے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے تھے اس کلمے کو قبول کر لو اور وہ عجم کے بادشاہ بن جاؤ۔ کبھی فرماتے تھے، وہ بڑا لمبا واقعہ میں شارٹ کرتا ہوں، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آنی ہے، وہ وعدے کب پورے ہونے ہیں؟ حضور خانہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضور سیدھے ہو کے بیٹھے اور فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا کہ صنع سے لے کے حضرموت تک ایک عورت اکیلی سفر کرے گی، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکے میں حضور بشارتیں دے رہے ہیں، ہجرت کے موقع پر بظاہر دشمن سے بچ بچا کے چھپ کے جا رہے ہیں، سراقہ پہنچ جاتا ہے، تلاش کر لیتا ہے، اس کا گھوڑا دھنستا ہے زمین میں، پھر وہ ڈرتا ہے۔ حضور اس موقع پر کیا فرماتے ہیں کہ سراقہ تم تھوڑے سے انعام کے لیے بھاگ رہے ہو، میں تو ایران کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں،
یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ غلبہ دین کی وہ تحریک اور وہ بشارتیں تھی۔ آج امت میں پھر یہ بات ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ جماعت اسلامی کے مقصد کو، نصب العین کو، اس کو سمجھ کے اس تحریک میں شامل ہوئے۔ آپ ہر ایک آدمی سے ملاقات کر کے اسے اس تصور دین کو سمجھائیں۔ یہ دوبارہ امت میں یہ چیز آ گئی ہے کہ دین اور ہے، دنیا اور ہے، دین اور ہے، حکومت اور ہے، دین اور ہے، تجارت اور ہے، دین اور ہے، سیاست اور ہے۔ جو جناب محمد رسول اللہ دین لے کے آئے وہ پوری زندگی کا دین ہے، اور وہ پوری زندگی کو تبدیل کرنے کا دین ہے۔ اس میں میں ایک آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ جو دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں کہ نماز روزہ دین ہے جی، باقی تو ساری دنیا داری ہے، آپ یہ مثال سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو سمجھائیں کہ جو کام جناب محمد رسول اللہ نے کیا وہ دین ہے کہ نہیں؟ آپ بھی بولے وہ دین ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی شک ہے؟ حضور کا ہر قول، حضور کا ہر فعل، حضور کی ہر سنت، حضور کا ہر طریقہ دین ہے۔ آپ بتائیں کون سا کام ہے جو حضور نے نہیں کیا، امت کو رہنمائی نہیں دی؟ حضور نے شادی کیا کہ نہیں؟ بچیوں کی شادی کیا کہ نہیں؟ پھر شادی دین ہے کہ نہیں؟ شادی بھی دین ہے اگر حضور کے طریقے پر آپ کریں۔ حضور نے تجارت کیا کہ نہیں؟ حضور اپنے دور کے بڑے بزنس مین تھے۔ آج جو